بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام مریم گرافکس ہے اور میں یونیک فاؤنڈیشن اسکول کی ٹیچر ہوں اور جی ایس یو ڈیجیٹل اسکول کی ٹرینر ہوں۔ میرا جی ایس یو ڈیجیٹل اسکول بلیٹنگ کا ایک یہی مقصد ہے، ہر شخص کمائے 1 لاکھ ماہانہ۔ آج میرے ساتھ بہت ہی ایک معزز مہمان موجود ہیں جن کا نام ہے فریدہ اخلاص، جو میرے یونیک فاؤنڈیشن اسکول کی میڈم ہے۔ اور آئیے ہم ان سے ملتے ہیں، ان کے بارے میں جانتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم جی، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، خیریت سے ہیں میم آپ؟ اللہ کا شکر ہے، الحمد للہ۔ بہت زیادہ بہت زیادہ تھینک یو سو مچ بولوں گی کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے مجھے وقت دیا اور مجھے انٹرویو کے لیے میرے ساتھ آن لائن ہوئی۔ تھینک یو سو مچ میم۔ جی آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس اعزاز سے بخشا۔ یعنی ہر شخص کے اندر کوئی نہ کوئی ایک بہت اچھی خوبی موجود ہوتی ہے، اور آپ کو تو میں ویسے بھی بہت زیادہ تھینکس بولوں گی۔ اپنے تمام ویور سننے والوں کو یہ بتاؤں گی کہ آج جو بھی میں ہوں یہاں پر اور اس جگہ پر پہنچی ہوں، وہ صرف آپ کی وجہ سے ہوں۔ آپ نے مجھے بہت موٹیویٹ کیا اور اس قابل سمجھا، اتنا قابل بنایا جو آج میں یہاں پر پہنچی ہوں، ورنہ میں وہی تھی کہ ایک عام خواتین کی طرح گھر کے اندر رہنے والی۔ تو آپ میم نہیں یہ بیٹا، بتائیں۔ جی جی بولیے۔ آپ کے اندر اصل میں جو ٹیلنٹ موجود تھے وہ ابھر کے آ گئے، باقی تو آپ کا اصل جو ہے وہ آپ کی اپنی کاوش ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ اچھا، آپ بہت سارے ویورس ہمارے سننے والے ہیں جن کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ آپ کون ہیں۔ سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں ان کے تمام سننے والوں کو کہ آپ کون ہیں، کیا کرتی ہیں؟ جی ضرور، میرا نام فریدہ اخلاص ہے اور میرا تعلق دہلی پنجابی ساؤتھ گرامس کمیونٹی سے ہے، اور میں نے تقریباً 13 سال پہلے اس اسکول کی بنیاد رکھی تھی، یونیک فاؤنڈیشن اسکول کی۔ اور یہ میرا ڈریم تھا کہ میں ایک ایسا اسکول کھولوں جو اسلامک بھی ہو اور جہاں پہ بچوں کو تعلیم کے ساتھ تربیت بھی دی جائے۔ اوکے، دیٹ گریٹ۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ بہت کم اسکول ہوتے ہیں جہاں پر دینی تعلیم پر بھی فوکس دیا جاتا ہے، تو بہت جی اچھا جی لگا مجھے سن کر۔ اچھا میم، یہ بتائیں اپنی تھوڑی سی لائف جرنی کے بارے میں، آپ کس طریقے سے آپ نے یہ سفر طے کرا اور کتنی پرابلمز بھی بیچ میں آئی ہوں گی؟ دیکھیں، پہلے تو ایک عورت کے لیے اپنے بچے اپنی فیملی ہوتی ہے، تو میرے جب بچوں نے کافی حد تک سب اپنا کام کمپلیٹ کر لیا، یعنی تو میں نے اپنے بچوں کو حفظ کروایا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی تعلیم کا آغاز کیا۔ پھر اپنی تعلیم کے ساتھ جب کم از کم میرے جو چھوٹے بیٹے نے بھی میٹرک کر لیا تو اس کے قریب قریب میں نے پھر اس کو کیونکہ میرا فوکس جو تھا اپنے بچے تھے، پہلے میں اپنے بچوں پہ فوکس کر کے ان کی تعلیم، ان کی ایجوکیشن، جو بھی ان کی تربیت، اس پر میں نے فوکس کیا۔ اور جب وہ ماشاءاللہ بڑے ہو گئے اور اب مجھے لگا کہ میں آگے بھی کچھ کر سکتی ہوں اپنی برادری کے لیے، تو پھر میں نے اس اسکول کے لیے اپنے ہسبینڈ سے اجازت دی، اور اس کا کریڈٹ میں اپنے ہسبینڈ اخلاص احمد صاحب کو دوں گی۔ انہوں نے نہ صرف مجھے اس کی پرمیشن دی بلکہ میرا بھرپور ساتھ دیا۔ اوکے، یہ تو بہت اچھی بات ہے، بہت خوشی ہوئی سب کچھ جان کر۔ تو سر میڈم، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اتنے سالوں میں اپنی جو اسکول کا اسٹارٹ اپ لیا تھا، تو اس میں بیچ میں کیا کیا پرابلمس بھی آئی ہوں گی، تو ان کو تھوڑا سا شیئر کریں گی؟ جی بالکل، پرابلمس تو بہت آئیں، اور کیونکہ سب سے بڑی تو یہ جو کرونا آ گیا تھا اس میں سارے اسکول نے اس کو فیس کیا، تمام اسکولس نے اس کو فیس کرنا پڑا، اور بہت سے اسکول بند بھی ہو گئے۔ تھوڑا سا ایسا وقت مجھ پر بھی آیا تھا، مجھے لگا کہ میں بند کر دوں، کس طرح اس کو سروائیو کروں، لیکن الحمدللہ اللہ پاک نے آپ سب لوگوں کی دعاؤں سے، اور جو میرے ایسے لوگ تھے جو مجھے چاہتے تھے کہ جی میں اسکول، بلکہ مجھ کو خوشی کیا تھا کافی، میرے جو قریب قریب کے سراؤنڈنگ کے جو بھی لوگ تھے انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ میں اسکول کھولوں، اور انہوں نے مجھے اس طرف میرا مطلب مائنڈ بنایا، تو میں نے لوگوں کے کہنے پہ ہی اسکول کھولا، کیونکہ پہلے میرا کوچنگ سینٹر تھا اور بیس بچوں کی اچھی بن رہی تھی، سب اچھے چل رہے تھے، تو مجھے کافی لوگوں نے کہا کہ آپ کو اسکول کھولنا چاہیے تاکہ آپ اچھا سا لے کر چلتی ہیں۔ تو بس اللہ کا شکر ہے، لوگوں کی اتنی محبتیں تھیں، تو ان کے سہارے میں نے اس کا افتتاح کیا، اس کو رن کیا۔ اللہ کا بہت شکر ہے کہ مجھے کامیابی ہوئی، اور درجہ بدرجہ ڈے بائی ڈے ہم جو ہیں ترقی ہی کی طرف جا رہے ہیں۔ الحمدللہ ابھی میرے جو بیٹے ہیں اب ہیں انہوں نے
لاسٹ ایئر اللہ والا ٹاؤن میں ایک کیمپس کی بنیاد رکھی ہے, تو ہمارا اس طرح سیکنڈ کیمپس بھی شروع ہو گیا, اور وہ بھی بہت اچھا رزلٹ دے رہا ہے, بہت اچھا جا رہا ہے, لوگ بہت خوش ہیں, اور ہمیں بہت اچھا فیڈ بیک مل رہا ہے وہاں سے. اوکے, تھینک یو سو مچ, آپ نے اتنا اچھا بتایا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا اسکول تو اسلامک اسکول ہے اور اسکول سے کافی ڈفرینٹ ہے, تو اسلامک کے جی, حوالے سے آپ کیا کام کر رہی ہیں اس اسکول میں؟ ایک تو ہم نے اس میں قرآن کا پیریڈ رکھا ہوا ہے, ایک پیریڈ میں قرآن لازمی پڑھنا ہے, جو بچے کمپلیٹ کر چکے قرآن وہ بھی ایک پارہ پڑھیں, اور جن کا چل رہا ہے یا مدرسے میں جاتے ہیں تو اپنا سبق یہاں یاد کر لیں تاکہ وہ پیچھے نہ رہیں اور آگے چلتے رہیں. دوسری بات مطلب اس کا مین مقصد یہ تھا کہ بچوں کو پتہ چلے کہ ہمیں اپنے ہر کام کا افتتاح, اپنے دن کا افتتاح جو ہے, آغاز جو ہے, وہ ہمیں قرآن پاک سے کرنا چاہیے. دوسری بات میں نے اس میں نماز کا کیا کہ ظہر کی نماز کے بعد چھٹی ہو, کم از کم ایک نماز ایٹ لیسٹ بچے یہاں پڑھیں. تو اس میں ہماری جو عالمائیں وغیرہ جو بھی ہم نے قرآن اور نماز سے منسلک رکھی ہوئی ہیں معلمہ, تو وہ ان کو وضو کے طریقے جو کہ بچوں کو, بلکہ کافی بڑی بچیوں تک ہم نے دیکھا ہے کہ غسل کے مسائل, وضو کے مسائل وغیرہ نہیں پتہ ہوتے تو وہ انہیں بتاتی ہیں. تو تعلیم ہماری صرف یہ تو نہیں ہے نا, ہمارا تو جب تک ہم نے اپنے مذہب کو نہیں فالو کیا تو پھر ہم نے کیا تعلیم حاصل کی. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. تو میڈم آپ کی ٹائمنگ کیا ہے؟ جیسے کہ اقرا اسکول میں تو بہت لیٹ اسکول آف ہوتے ہیں آئی تھنک, اور اس میں دینی تعلیم بھی دی جاتی ہے اور دنیاوی تعلیم بھی دی جاتی ہے, دونوں ایجوکیشن دی جاتی ہے. آپ کے اسکول کی کیا ٹائمنگ ہے اور کس طریقے سے آپ مینیج کرتی ہیں جس میں دین اور دنیا دونوں کی تعلیم دی جا رہی ہے؟ 7:30 بجے ہمارا اسکول اسٹارٹ ہوتا ہے, اور 1 بجے جب اذانیں ہوتی ہیں تب ہمارے جماعت لڑکوں کی اور لڑکیوں کی الگ سیپریٹ شروع بن جاتی ہے, اور نماز ادا کرتے ہیں ظہر کی, اور 1:20 تک ہماری چھٹی ہو جاتی ہے. 1:20 سے 1:30 بجے تک کا ٹائم ہے جس میں بچے چلے جاتے ہیں. بالکل, تو بہت بس اچھا لگا. قرآن کا تو ہم نے جیسے تمام سبجیکٹ کا رکھا ہے, اس طرح پونا گھنٹہ ہی قرآن کا ہے جس میں بچے لازمی قرآن پڑھیں. اوکے, تمام سبجیکٹ کی طرح آپ ایک پیریڈ اس کا قرآن کا بھی لیتے ہیں, بالکل تو بالکل بچوں کو قرآن کی کوئی ڈائری وغیرہ بھی مینشن ہوتی ہے جیسے کہ ہم آل سبجیکٹس کی بالکل ڈائری؟ بالکل بالکل ان کی ڈائری باقاعدہ لکھی جاتی ہے, جو معلمہ نے پڑھاتی ہیں, جو قاریہ انہیں پڑھاتی ہیں, تو وہ ان کی ڈائری بھی ساتھ ساتھ لکھتی ہیں, مینشن کرتی ہے کہ آج بچوں نے یہ سورت سنائی, چھوٹے بچوں کی الگ اور بڑوں کا الگ. یہ تو بہت اچھی بات ہے, کیونکہ زیادہ تر اسکولوں میں تو صرف تعلیم دنیاوی دی جاتی ہے, باقی دین کا تو اب بہت کم فوکس ہو گیا ہے. اور یہ بہت اچھا لگا سن کر, آپ کے اسکول کی سب سے اچھی خاصیت ہے یہ کہ یہاں پر دینی تعلیم بھی دی جا رہی ہے. بچوں کو, اکثر بچوں کو وضو کے فرائض اور غسل کے اور یہ سب کچھ نہیں پتہ ہوتے, تو آپ کے اسکول میں یہ سب کچھ بھی بتایا جا رہا ہے قرآن کے ساتھ ساتھ؟ جی الحمدللہ بالکل, بلکہ اب ہم نے شروع کیا ہے کہ اسمبلی میں کم از کم 10 منٹ کا نا بچوں کو درس دیا جائے. تو اوکے, جو ہماری معلمہ ہیں 2 ہیں, تو ان کی ترتیب بنائیے کہ وہ اپنا ترتیب بنائیں کہ کس دن کس نے کرنا ہے, اور 10 منٹ کا اپنا کوئی ایک پریپیئر رکھیں ٹاپک, اسلامک ٹاپک, جس میں بچوں کو اخلاقیات کا ہو یا نماز کے بارے میں ہو, روزے کے بارے میں ہو, ایٹ لیسٹ مذہب کے بارے میں ہو, بہت اچھا جس سے لگا بچوں کو کچھ نہ کچھ مطلب نالج ہو جس سے وہ دور ہیں. ہمارے بچوں کو نہیں پتا, ہمارے یہاں ہمارے بچے BA کر لیتے ہیں, گریجویشن کر لیتے ہیں, اور انہیں بیسک نالج نہیں ہوتی ہمارے اپنے ریلیجن کی, اسلام کے بارے میں بیسک چیزیں پوچھو تو بالکل غائب ہوتے ہیں. تو یہ تو بڑے افسوس کی بات ہے. بالکل یہ ایسا ہی ڈگری اگر ہم نے اپنے مذہبی کو نہیں جانا, اسی کی ہمیں بیسک نہیں پتہ ہوئی, تو پھر بالکل بیکار ہے وہ تعلیم. ہمارے مذہب میں ہے کہ علم حاصل کرو چاہے چین بھی جانا ہو, تو اس میں یہ تھوڑی ہے کہ آپ کو اسلام کا تو کچھ نہ پتا ہو, اسلام کے بارے میں ہی تو نالج لینی ہے ہمیں. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا میم یہ بتائیں کہ آپ نے ماشاء اللہ الحمد للہ 2 اسکول 2 کیمپس بنا لیے ہیں یونیک فاؤنڈیشن, جبکہ پہلے آپ کا ایک ہی تھا, اور اتنے ماشاء اللہ آپ نے اتنی اچھی طریقے سے آگے بڑھی ہیں. تو آپ کا شروع سے یہی گول تھا, آپ کا یہی مقصد تھا کہ میں اپنا اسکول بناؤں, آپ اس کی میڈم ہو, اور یہ سب کچھ ڈریم تھا آپ کا, اس کے حوالے سے بتائیں گی؟ نہیں دیکھیں, پہلے تو شروع سے تو میرا یہ مقصد تھا کہ اپنے بچوں کو میں حفظ کرانا تھا, کہ میں سب بچوں کو اپنے حفظ کراؤں, جس میں میں نے خود ہی اپنی کوشش کی ہے تاکہ بچے کم ہوئے. میرے بچوں نے ماشاءاللہ سے 8 سے 10 سال کے اندر حفظ کر لیا, اور کلاس 5 بھی کر لی. جب میرے بچوں کو مجھے لگا کہ اب مجھے آگے میں کر سکتی ہوں اپنی کمیونٹی کے لیے,
اور لوگوں کے لیے کچھ کر سکتی ہوں اپنے علاقے کے لیے، تو پھر میں نے اس پر میں نے کام کیا اور لوگوں نے میری توجہ اس طرف مبذول کرائی. اوکے، دیٹس گریٹ، بہت اچھا لگا. اچھا میڈم یہ بتائیں کہ آپ کے اسکول میں جیسے کہ بہت سارے اسکولس اب اسٹارٹ ہو رہے ہیں ٹیکنالوجی کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، تو کوئی اسکلس وغیرہ بھی دیا جاتا ہے؟ جی اس پر بھی ہم کام کر رہے ہیں اور یہ فری لانسنگ کا بھی ہمارا ارادہ ہے کہ ہم جنوری سے شروع کریں گے انشاءاللہ. ان سب چیزوں پہ بھی ہمارا کام ہے. بالکل ہمارا ایک جو پروسیس ہے سمجھے ورکنگ میں ہے یہ سب کچھ، اور یہ سٹارٹ ہو جائے گا انشاءاللہ سب چیز 1 جنوری سے. ہم بچوں کو بالکل اسکل وغیرہ بھی دینا چاہتے ہیں اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہم نے اسٹارٹ کر دی ہیں اور بہت سی چیزیں ہم جنوری سے انشاءاللہ اسٹارٹ کر دیں گے. اوکے، بہت اچھا لگا یہ بھی جان کر. دیکھیں ایسے اسکول میں نے اب تک تو بھائی مجھے تو نہیں نظر آیا ایسے اسکول جتنے میں نے انٹرویوز لیے اب تک جس میں دینی تعلیم، دنیاوی تمام سبجیکٹس پر تعلیم دی جا رہی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو ٹیکنالوجی کے بارے میں بھی بتایا جا رہا ہو. تو جو لوگ اس بیٹا سے کانٹیکٹ. بیسیکلی میرے اسکول کھولنے کا ورنہ اسکول تو بہت تھے، یہی مقصد تھا کہ ایک تو اسلامی تعلیم دی جائے، دوسرا تعلیم کے ساتھ بچوں کو تربیت. میں سمجھتی ہوں اگر تربیت نہیں ہے اور صرف تعلیم ہے تو وہ بیکار ہے، بلکہ اگر تعلیم نہیں ہے اور تربیت ہے انسان میں تو وہ پھر انسان کہلانے کا مستحق ہے. لیکن اگر صرف تربیت تعلیم جو ہے تربیت کے بغیر وہ بالکل بیکار ہے. تو میری یہی کوشش ہے کہ میری پہلی کوشش یہ ہے کہ جتنے بچے میرے اسکول میں زیر تعلیم ہیں ان کی پہلے اچھی سی تربیت ہو. اس کے لیے مجھے پیرنٹس کی تعاون کی بہت ضرورت ہے اور میں گاہے بگائے انہیں کہتی رہتی ہوں کہ اپنے بچوں کو اس طرح میں ان کو جتنا ہو سکتا ہے میں ان کو انسٹرکشن دیتی ہوں کہ بچوں کو آپ اس طرح ٹائم دیں. بیسیکلی جب تک پیرنٹس اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیں گے تو بچے جو ہیں وہ کتنا ہی اسکول ان کو کرے آگے نہیں بڑھ سکتے. بچوں کو اپنے پیرنٹس کے وقت کی بہت ضرورت ہوتی ہے. اور آج کل یہ جو موبائل ہے اس میں پیرنٹس کو بھی دور کر دیا ہے اور بچے بھی موبائل لے کر بیٹھ گئے ہیں. آپس میں دونوں کا پیرنٹس اور بچوں کا کوئی کمیونیکیشن ہی نہیں رہا، تو یہ بہت غلط ہے. صحیح. اچھا یہ میم بہت سارے اسکول والے تو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے بچوں کو تربیت دینا، کہ آپ کے اسکول میں ایسا تربیت دی جا رہی ہے، تو اس حوالے سے تھوڑا بتائیں گی؟ میں سمجھتی ہوں اگر تربیت نہیں دی جا رہی تو تعلیم بیکار ہے نا. سب سے پہلی چیز تو تربیت میں تو اخلاقیات آتی ہے. اگر بچے میں اخلاق نہیں ہے، اس میں مینرز نہیں ہے، تو بتائیں وہ تعلیم حاصل کر کے کیا کرے گا. اور ڈگری لے کے تو ہمارے وقت نہیں پھرتے. ڈگری کے بغیر جب ایک کسی بھی جگہ ایک شخص ملتا ہے کسی سے یا کوئی خاتون ملتی ہیں تو ان کی گفتگو، ان کا کردار، ان کا طریقہ، ان کا سلیقہ بتاتا ہے کہ وہ کتنی ایجوکیٹڈ ہے. اور اگر جب مینرز ہی نہیں ہوں گے تو ایجوکیشن کیا معنی ہے. صرف ڈگری دکھا کے پتہ چلے گا جی انہوں نے یہ کیا ہوا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ تربیت جو ہے وہ موسٹ امپورٹنٹ. بالکل ایسے ہی. اچھا مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں، اکثر جگہوں پر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایجوکیشن اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے اور ٹیکنالوجی کے یعنی کہ اسکلز جو ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، یہ سب سیکھنا بہت ضروری ہے، تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گی؟ بیٹا نو ڈاؤٹ کہ ٹیکنالوجی بہت ضروری ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ایجوکیشن کے ساتھ اور ٹیکنالوجی کریں تو وہ کہتے ہیں نا جیسے 4 چاند لگا دیتے ہیں، تو وہ والی ایسی بات نہیں ہے کہ ایجوکیشن کی کوئی اپنی اہمیت ہی نہیں ہے. ایجوکیشن، اسکل، ٹیکنالوجی یہ سب اپنی جگہ ان کی سب اہمیت ہے اور سب کو ہمیں ساتھ لے کے چلنا چاہیے. اوکے، آگے آپ نے جنوری میں فری لانسنگ کا اسٹارٹ کرنے کا ہے، تو آپ مجھے یہ انشاءاللہ. بتائیں گے کہ کیا آپ ٹائم اسی ٹائم میں سب کچھ مینیج کریں گی، کیا آپ اپنا ٹائم بڑھا دیں گی اسکول کا؟ نہیں میں سیٹرڈے کو رکھوں گی. اوکے سیٹرڈے کو اس کی کلاس ہوگی. جو بھی ٹائمنگ ہوگا سیٹرڈے کو صرف فری لانسنگ ہوگی. اوکے، سیٹرڈے میں صرف اسکول کی ٹائمنگ سے صبح جو بھی ہوگی 2-4 گھنٹے کی کلاس وہ صرف جی فری لانسنگ کی ہوا کرے گی. بالکل. اوکے صحیح، بہت اچھا لگا یہ سب کو جان کے. اچھا آپ کا اسکول میٹرک تک ہے؟ بالکل میرا میٹرک تک ہے اوکے اور 6 سے گرلز اور بوائز جو ہیں سیپریٹ ہیں. اوکے 6 بوائز سیپریٹ ہے. بہت اچھا لگا یہ سب کچھ، کیونکہ دینی حساب سے آپ نے بوائز اور گرلز کا سیپریٹ رکھا ہوا ہے، یہ سب سے اچھی بات ہے. اور ساتھ میں دین، دنیا، تعلیم سب چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے سب سے بڑی، اور ساتھ اخلاقیات بھی، تو یہ سب سے بڑی خوبی ہو جاتی ہے. میں نے آپ کے اسکول میں جو کہ جاب کری، تو میں تمام اپنے ویورز سننے والوں کو بتانا چاہوں گی
کہ میں نے اپنے بچوں کو جب ایڈمیشن کرایا تو میں اس سے پہلے بھی اور اسکولس میں بچوں کو پڑھایا تھا، لیکن مجھے ایسا اسکول کبھی نہیں ملا، نہ کبھی نظر آیا، نہ اتنی محنتی میں نے کبھی میڈم دیکھی. میں نے ہمیشہ میڈم ایسی دیکھی ہیں وہ اپنے روم تک محدود ہوتی ہیں، لیکن آپ کے اندر ماشاءاللہ اتنی اچھی قابلیت ہے جو میں آپ سے پہلے پوچھا اور اب میں تمام سننے والوں کو یہ بتانا چاہوں گی کہ آپ خود محنت کرتی ہیں ان تمام بچوں کے اوپر بھی جن کو ضرورت ہوتی ہے. آپ یہ سمجھتی ہیں کہ جو کمزور ہوتا ہے بچہ، اصل پڑھانا تو اس کو ہے، انٹیلیجنٹ بچوں کو بالکل تو سبھی پڑھا دیتے ہیں. بالکل آپ بالکل. اس حوالے یہ میرا بالکل، میں اپنی ٹیچر سے یہی کہتی ہوں کہ اگر آپ نے انٹیلیجنٹ بچوں کو، پڑھنے والے بچوں کو پڑھایا تو کیا پڑھایا. جو بچے نہیں پڑھنا چاہتے، جو تعلیم کی طرف نہیں ہے، ان کو آپ راستے پہ لائیں، ان کو خواہش پیدا کریں، ان میں یہ جذبہ پیدا کریں کہ وہ پڑھیں اور ان کو سمجھائیں. تو پھر وہ بات ہے. اصل تو ٹیچر کی خوبی یہی ہے کہ وہ ایسے بچے کو نہیں چاہتا اور اس کو تعلیم کی طرف لائے. میں نے تو ٹیچرز پر بھی بہت کام کیا ہے. جو ٹیچرز نہیں ٹرین ہوتی ان کو میں بہت اچھے سے ٹرین کرتی ہوں، بہت ٹائم دیتی ہوں، اور مجھے یہ نہیں ہوتا کہ یہ سیکھ کے کہیں اور چلے جائیں. اگر وہ آگے بڑھتی ہیں تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، اور کبھی بھی میں نے کسی ٹیچر کو نہیں روکا کہ آپ نہیں جا سکتی یا کچھ. مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اگر میری کوئی ٹیچر آگے کی طرف بڑھے، وہ چاہے وہ میرا اسکول چھوڑ دیں. تو یہ تو ایک اچھی بات ہے کہ وہ یہاں سے سیکھ کے اور آگے بڑھ کر کچھ کرنا چاہتی ہیں، کچھ سیکھتی ہیں. جیسے ماشاء اللہ آپ آگے بڑھی، آپ نے میرا اسکول چھوڑا جب مجھے دکھ ہوا. بہرحال میرے آپ سیکنڈ کیمپس میں گئی، کوئی اس کو چھوڑنا بھی نہیں کہوں گی، لیکن یہ کہ آپ آگے کی طرف بڑھی اور ماشاء اللہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ انشاءاللہ اپنا بہت مقام بنائیں گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے آج تمام لائیو سیشن میں اپنے سب کے سامنے آپ کو یہ بولنا چاہوں گی میڈم، آپ کا بہت بہت شکریہ. آج آپ نے مجھے بہت موٹیویٹ کیا. میں وہی تھی جو گھر کی چار دیواری میں بند بالکل، اور کبھی ایک گلی سے دوسری گلی بھی جانے والی نہیں تھی. آپ نے مجھے بہت حوصلہ دیا. میرے اندر صرف ایک شوق تھا لیکن وہ باہر نہیں آ رہا تھا، جس شوق کو آپ نے نکالا. اور میں وہی ٹیچر ہوں جس کو آپ نے بہت زیادہ محنت کر کے آگے بڑھانے کی کوشش کی. الحمدللہ الحمدللہ آج میں جس مقام پر کھڑی ہوئی ہوں وہ میں سمجھتی ہوں صرف آپ کی وجہ سے، ورنہ میں کبھی آگے بڑھ ہی نہیں سکتی تھی جو کسی اور سے ملتی اور کسی اور سے اتنی ہیلپ لیتی. تو تھینک یو سو مچ. بیٹا بس تھوڑا سا آپ کو پش کرنا تھا، ورنہ الحمدللہ آپ کے اندر بہت ٹیلنٹ تھے، تھوڑا پالش کروایا رہے، باقی اصل ٹیلنٹ تو آپ کے اندر چھپے ہوئے تھے. اور ہماری کمیونٹی میں بہت سی ایسی خواتین ہیں جن میں بہت ٹیلنٹ ہے، انہیں چاہیے کہ وہ آگے بڑھیں اور اپنی کمیونٹی کے لیے جو کچھ کر سکے وہ کریں. لیکن پہلے جو کوشش کرنی چاہیے، ہمیں چاہیے کہ پہلے اپنے بچوں کو وقت دیں، اپنے بچوں کے ساتھ کریں جو کچھ بھی کام، اور ان کی تربیت اچھی کریں. اگر اپنے بچوں کی تربیت اچھی نہیں کری اور دوسری چیزوں میں ہم شامل ہو گئے تو وہ میرا خیال ہے بیکار ہے. سب سے پہلے اپنے گھر کو دیکھنا ہوتا ہے، اس کے بعد اللہ پاک مواقع دیں تو پھر آگے ضرور دیکھیں، اور آگے بچوں کو دیکھیں، اپنی کمیونٹی کو دیکھیں. جو خدمت کر سکیں قوم کی، ملک کی، وہ ضرور کرنی چاہیے. جو اللہ پاک نے جس کو بھی ٹیلنٹ دیا ہے اسے چاہیے اسے آگے اپنے ٹیلنٹ کو لائے اور لوگوں کو مستفید کرے. اچھا میم، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے پیرنٹس نے آپ کو کیا 3 ایڈوائس کری تھی آج آپ ماشاءاللہ اتنی قابل ہیں؟ خیر قابل تو کیا ہے، آپ نے تو بہت ہی زیادہ میرے بارے میں کہہ دیا. نہیں، ہر شخص اتنا قابل ہوتا ہے. دیکھیں ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی خوبی ہے اور اچھائی رکھی ہوتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم بنائے ہوئے انسان ہیں، اور ایسا نہیں ہو اصل سکتا میں کہ اگر ہمارے اندر کوئی خوبی نہ ہو. جی جی بیسیکلی ہاں یہ تو خیر آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. بیسیکلی آج میں جو کچھ ہوں اس میں بڑا ہاتھ جو ہے میرے والد صاحب کا ہی ہے. میرے والد صاحب جو تھے وہ امینیہ اسکول کے ٹرسٹی تھے، اور ہم شروع سے ہماری جو کمیونٹی ہے اس میں تعلیم کا، جب ہم لوگ چھوٹے تھے اتنا رواج نہیں تھا، لیکن میری فیملی میں میرے ابو کو بہت شوق تھا. وہ خود بھی ایجوکیٹڈ تھے اور انہوں نے ہم سب بہن بھائیوں کو بہت اچھے سے تعلیم دلوائی اور خود سے پڑھا. ہم نے کبھی کوئی ٹیوشن نہیں دی، ہم نے اپنے پیرنٹس سے ہی پڑھا ہمیشہ. اور یہی چیز ہم نے سوچی اور یہی میں نے کیا. میں نے بھی اپنے بچوں کو خود پڑھایا ہے، ٹیوشنز نہیں دی. تو کوشش یہی کرنی چاہیے پیرنٹس کو کہ وہ اپنے بچوں کو خود پڑھائیں. میں ان پیرنٹس کی بہت قدر کرتی ہوں جو اپنے بچوں کو ٹیوشن نہیں دلواتے. اس سے بچوں کے وہ قریبی بہت ہوتے ہیں،
بچوں کی ایک ایک چیز ان کی نظر میں ہوتی ہے کہ بچے کا کس وقت کیا مائنڈ ہے. تو میں نے اپنے پیرنٹس سے ایک تو یہ سیکھا کہ اپنے بچوں کو فل ٹائم خود دینا چاہیے, توجہ دینی چاہیے, خود پڑھانا چاہیے, اور وہی میں نے آگے بھی کیا. جو بھی انسان پیرنٹس سے سیکھتا ہے پھر وہی اپنے بچوں پر اپلائی کرتا ہے. تو آج میں جو کچھ بھی ہوں اپنے پیرنٹس کی وجہ سے ہوں, اور پھر اللہ کا بہت شکر ہے کہ مجھے اتنے اچھے ہسبینڈ ملے کہ مجھے آگے انہوں نے ہر چیز پہ پروموٹ کیا, اور میں جو چاہتی تھی وہ کر لیا الحمدللہ. بالکل بالکل. تو میم انہوں نے آپ کو کیا 3 ایڈوائس کری تھی جس پر آپ چلی اور آج آپ ماشاء اللہ قابل ہوئی؟ ایک تو وقت کی پابندی, سخت محنت, ہارڈ ورکنگ کی, اور تیسرا اپنے مذہب پر تمام جو بھی ہمارا مذہب ہے اس کو فالو کرنا. سب سے بڑی اہمیت جو ہے وہ اپنے مذہب کو دینا, قرآن, نماز, اس پر اپنا فوکس رکھنا. تو الحمدللہ اسی لیے میں نے یہ دیکھتے ہوئے اپنے تمام بچوں کو حفظ کرایا, اور بس اللہ پاک اس کو قبول کرے اور میرے بچوں کو آمین حیات اس کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا, بہت اچھا لگا آپ کی لائف جرنی اور یہ سب کچھ جان کر, تو بہت خوشی ہوئی. اب آپ مجھے یہ بتائیں گی میم سر ریحان اللہ والا کو آپ جانتی ہیں؟ جی کب سے بالکل میں جانتی جانتی ہوں. ہمارے یہاں ایک سب سے پہلے ہمارے ایریا میں فری لانسنگ کی جو ہوئی تھی انہیں کی طرف سے ایک کلاس دی گئی تھی, اور پھر ایسا یہاں پر کافی خواتین آئی میرے اسکول میں, اور پھر انہوں نے کافی مطلب فری لانسنگ میرے اسکول میں تو آگے نہیں میں نے کر سکی, کچھ پرابلمس تھی, لیکن کافی خواتین اس میں نے جو سیشن دیا تھا ہم لوگوں نے ریحان اللہ والا کی طرف سے دیا گیا تھا, تو اس سے کافی خواتین جو ہے انہوں نے فری لانسنگ کے کورس کیا اور آگے بڑھی. بہت زیادہ موٹیویٹ ہوئی آپ کے اسکول میں ہی آ کر, لوگوں کو بہت زیادہ انفارمیشن ملی. جی بالکل. اوکے, تو بہت اچھی بات ہے. تو سر ریحان اللہ والا کو آپ کب سے جانتی ہیں؟ جی میم آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ تو یہ ہماری کمیونٹی کے ہیں, اور میرے بیٹے سے بھی ان کے کافی مطلب تعلقات. جی بہت سلو آ رہی ہے. اوکے, ہیلو میں آپ سے بولے جی جی آپ سر ریحان اللہ والا کو کب سے جانتی ہیں یہ پوچھ رہی تھی. ہیلو جی آپ کو آواز آ رہی جی ہے؟ جی سب ریحان اللہ والے تو ہماری کمیونٹی کے ہیں. جی جی بالکل, ریحان اللہ کا تعلق ہماری کمیونٹی سے ہے, یعنی دہلی پنجابی سودا گرام سے تعلق ہے, تو ان کو تو نہ جاننے کا سوال ہی نہیں ہے. بالکل بالکل, صحیح صحیح, ایسا ہی ہے. اچھا میم آپ یہ بتائیں جو ہمارے تمام ویورز سننے والے ہیں ان کو کیا 3 ایڈوائس کریں گی؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ میری ایڈوائس سب پیرنٹس کے لیے ہے کہ اپنے بچوں کو ٹائم دیں, اپنا سارا قیمتی وقت جو ہے اپنے بچوں کو دیں. بچوں سے زیادہ آپ کی کوئی دولت نہیں ہے, آپ کی ساری دولت جو ہے وہ آپ کے بچے ہیں. دوسری بات یہ کہوں گی کہ اپنے بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنی مذہبی تعلیم ایک ایک چیز ان کو پتہ ہونی چاہیے. میں سمجھتی ہوں کہ کتنی بہترین ہے وہ اولاد جو اپنے ماں باپ کا نماز جنازہ پڑھے. تو ایسی تربیت کرنی چاہیے پیرنٹس کو کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم بھی دیں, دنیاوی تعلیم بھی دیں. دوسرا, موبائل کو خود بھی کم یوز کریں اور بچوں کو تو بالکل نہ دیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے آج کل فری لانسنگ کا کورس کر رہے ہیں, آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گی؟ جی چھوٹے بچے کر رہے ہیں, بالکل اس میں کوئی برائی نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ موبائل کا مس یوز نہ ہو, اوکے. بچوں کو نگرانی میں کرایا جائے. اور ظاہر ہے آپ یہ تو ہر پیرنٹ سمجھتے ہیں کہ بچے کی کون سی ایج ہوتی ہے جو بہت زیادہ توجہ کے لائق ہوتی ہے, اور جس میں بچے جو ہیں ان کو اچھے برے کی پہچان نہیں ہوتی. تو اس وقت پیرنٹس کی بچوں کو بہت ضرورت ہوتی ہے. بالکل اپنے بچوں کو نگلیکٹ نہ کیجیے. آپ کی فرسٹ پریورٹی جو ہے وہ بچے ہونے چاہیے, اور کوئی چیز اس کے آگے اہمیت کی حامل نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا میڈم آپ ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے کیا کہیں گی؟ ٹائم مینجمنٹ, آپ ماشاء اللہ سے اسکول بھی چلا رہی ہیں, کوچنگ بھی ہے آپ کا ماشاء اللہ, اور اس طریقے سے آپ کس طریقے سے آپ اپنا ٹائم مینیج کرتی ہیں؟ دیکھیے
टाइम टेबल तो हर चीज़ के लिए बनाना पड़ता है, क्योंकि घर भी होता है और स्कूल भी। स्कूल बिल्कुल के आप वक्त यकीन करें मुझे घर याद नहीं होता, और फिर जब स्कूल छोड़ के जाती हूँ, स्कूल से बिल्कुल याद सिर्फ अपने घर की होती है। तो टाइम मैनेजमेंट तो करना पड़ता है, हर चीज़ का, सोने का, उठने का, एक एक काम का टाइम बनाना पड़ता है, उसी के हिसाब से चलते हैं। अगर बगैर टाइम टेबल के या बगैर टाइम मैनेजमेंट के नहीं चल सकता इंसान। मेरी तो यही थिंकिंग है। जबकि मैंने अभी किसी से सुना था कि बस काम करें, काम के लिए टाइम मैनेजमेंट क्या, एक टाइम तो बनाना पड़ता है, हर चीज़ का सिस्टम बनाना पड़ता है, किस वक्त में क्या करना है। देखिए, हर इंसान की एक अलग सोच होती है। मैं अपने तमाम इंटरव्यू में जितने भी लोग आते हैं उन सबसे टाइम मैनेजमेंट का ज़रूर क्वेश्चन करती हूँ। मैं समझती हूँ हर एक के बारे में अगर हम जानेंगे तो हमें इससे इन्फॉर्मेशन होती है। इंटरव्यू हमारा मकसद ही यही होता है इंटरव्यू का। तो ये कि आपकी अच्छी लगी मुझे बात टाइम मैनेजमेंट की, हमें टाइम मैनेज करना पड़ता है। इसके अलावा आप मुझे ये बताएं मैम कि आपने फ्रीलांसिंग के हवाले से जितनी मुझे बातें बताई हैं और सर रेहान अल्लाह वाला बिल्कुल का मैनेज करना पड़ता है बेटा। सर रेहान अल्लाह वाला के स्कूल में जो बच्चों को सिखाया जा रहा है फ्रीलांसिंग के लिए, तो उनके पास जी जी स्किल्स दिए जा रहे हैं, उस बारे में आप क्या कहेंगी? उनको इंग्लिश की भी, हर स्कूल का अलग अलग हो गया है। पहले तो स्कूल्स के जो सेटअप थे वो सब एक ही जैसा होता था। हमने जिस दौर में स्कूल पढ़ा है जी सब स्कूलों में सिर्फ लर्निंग और ये सब जी कराया जाता था। अब जो कि डिफरेंस हो गया है स्कूलों में, कहीं पर फ्रीलांसिंग का भी कराया जा रहा है, कहीं पर फ्रीलांसिंग के साथ साथ एजुकेशन भी दी जा रही है। तो आप इस बारे में क्या कहेंगी? आपकी आवाज़ बहुत कट रही है। अच्छा मैम, मैं ये कह रही थी जैसे अब डिफरेंस हो गया है स्कूलों में, फ्रीलांसिंग का भी दिया जा रहा है और स्कूलों में जी जी कहीं पर ये एजुकेशन दी जा रही है। जी तो आप इस बारे में क्या कहेंगी कि फ्रीलांसिंग भी इम्पोर्टेंट है स्कूल की एजुकेशन के साथ साथ? जी बिल्कुल, स्किल फ्रीलांसिंग ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और ये अब हमें शामिल करनी चाहिए। बेशक पहले नहीं थी ये सब चीज़ें, लेकिन ये सब चीज़ें अब इम्पोर्टेंट हो गई हैं, और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। ओके, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपसे इंटरव्यू लेके, बहुत खुशी हुई। थैंक यू, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। हम अपने तमाम व्यूअर्स सुनने वालों को और आपको अल्लाह हाफिज़ कहते हैं और नेक्स्ट इंटरव्यू में फिर दोबारा हाजिर होंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके बेटा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।